الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں حصول ثواب کی خاطر، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کی خاطر تلاوت کلام پاک کروں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر تلاوت کلام پاک سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ تو ہی مالک
محروبر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ تو ہی مالک بغر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے رات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو تر سے رنجم رنجم برکھا بر سے خلقت جب پانی کو تر سے رنجم رنجم برکھا بر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل شعبان المعظم کا پیارا محترم مہینہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ شب براءت کے بعد آج پھر سلسلہ دعا افطار کا ہے۔ آج لاہور میں ایک علاقے میں ہم حاضر ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول دعائے افطار میں شامل ہوں گے۔ دعوت اسلامی والے الحمدللہ نفل روزے رکھتے ہیں رجب میں، شعبان میں، اور کئی عاشقان رسول پیر کو رکھتے ہیں، کچھ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کچھ ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ صوم داؤدی رکھتے ہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن نہیں رکھتے، ایک دن رکھتے، ایک دن نہیں رکھتے۔ یہ نفل روزوں کی بات ہے، اور رمضان المبارک کے تو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی فرض روزوں کی بھی مسلمانوں کو ترغیب دلاتی ہے، نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ آج الحمدللہ شعبان المعظم کے جو عاشقان رسول نفل روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے دعا افطار کا سلسلہ ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حصول رزق حلال کے لیے تجارت کا پیشہ اپنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، مگر اس کے باوجود آپ کی تجارت احسان، خیرخواہی اور اسلام کے پسندیدہ اصولوں پر مشتمل تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور مجھے مال تجارت بھیجتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو عیب بیان کر دینا۔ حضرت سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مال تجارت فروخت کیا اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام کپڑوں کی قیمت صدقہ کر دی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلال روزی کھانے اور لقمہ حرام اور شبہ والی چیزوں سے بچنے کے لیے کس قدر احتیاط فرماتے تھے۔ بلا شبہ آپ جانتے تھے کہ حرام اور شبہ والی چیزوں میں ذرہ برابر بھی برکت نہیں ہوتی، اور برکت تو ساری کی ساری یہ حلال اور پاکیزہ چیزوں میں رکھی گئی ہے۔ شاید اسی وجہ سے آپ نے فروخت شدہ کپڑوں کی تمام رقم اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کی اور راہ خدا میں صدقہ کر دی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ جن لوگوں کا مقصد صرف اور صرف دولت جمع کرنا ہے، بینک بیلنس بڑھانا ہے، اور بعض اوقات ایسے کی نظر مال سمیٹتے ہوئے حلال اور حرام پر نہیں بلکہ مال پر ہوتی ہے، اور وہ مال کی آفت میں مبتلا ہو کر حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں حلال اور طیب چیزوں کی ترغیب دلا رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے 7ویں پارے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا، اور کھاؤ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں ارشاد فرمایا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ حلال اور طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، اور حاصل بھی جائز طریقے سے کیا جائے، یعنی چوری سے، رشوت سے، ڈکیتی وغیرہ سے حاصل نہ کیا جائے۔ حلال کی اہمیت کتنی ضروری ہے؟ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اطاعت اللہ عز و جل کے خزانوں میں پوشیدہ ہے، اور اس کی چابی دعا ہے، اور چابی کے دندانے یہ حلال کھانا ہے۔ اگر چابی میں دندانے نہیں ہوں گے تو دروازہ نہیں کھلے گا، اور جب خزانہ نہیں کھلے گا تو اس کے اندر پوشیدہ اطاعت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اپنے لقمے کی حفاظت کرو اور اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو برے اعمال کی سیاہی کی جگہ نیک اعمال کا نور تمہارے سامنے ظاہر ہو، اور اپنے اعضاء کو حرام کھانے کے گناہ سے روکے، تاکہ یہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی لذت پا سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال روزی کھانے اور کمانے کی ترغیب ارشاد فرما رہا ہے، ہمیں آرڈر دے رہا ہے، اور حرام سے بچنے کی ترغیب ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو حرام کھانے سے اجتناب نہ کرے، رکے نہیں، تو طویل عرصے تک بھوکا رہنے کے بعد تھوڑ کا کھانا اور اسے گرم پھل کھلائے گا تو یہ کتنا بدترین کھانا ہے، اس کا نقصان کتنا شدید ہوگا، اور یہ دل کے ٹکڑے کر دے گا، جگر کو چیر ڈالے گا، اور بدن کو پھاڑ ڈالے گا، اور جینا مشکل کر دے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ حلال کھانے میں برکتیں ہیں اور حرام کھانے کی نحوستیں ہیں۔ جو مسلمان حلال کما کر حلال اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے، پرسکون اور پرسکون زندگی بسر کرتا ہے، خوشحال زندگی بسر کرتا ہے۔ جو حلال کمائے اور کھانے والے، حلال کمانے اور کھانے والے، یہ لوگوں کی نظر میں ان کا خاص مقام بن جاتا ہے۔ حلال کمانے اور کھانے کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، حلال کمانے اور کھانے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس قدر زیادہ ہیں حلال کھانے اور کمانے کی برکتیں کہ جی چاہتا ہے کہ سنتے جائیے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے 40 دن تک حلال کھایا، اللہ پاک اس کے دل کو منور فرما دے گا، اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا، اور دنیا اور آخرت میں اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس شخص نے حلال مال کمایا، پھر اسے خود بھی کھایا، اس کمائی سے لباس پہنا، اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق جیسے اہل و عیال، دیگر لوگوں کو بھی کھلایا اور پہنایا، اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حلال کمانا، یہ حلال کھانا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، یہ زہد ہے، یہ عبادت ہے، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو باعث بنتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے پھرتیلے جسم اور مضبوطی کو، بدن کی مضبوطی اور چستی کو دیکھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کاش یہ حال اللہ کی راہ میں ہوتا، یعنی کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ شخص اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ اپنی پاک دامنی کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور تکافر کی راہ میں ہے
تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دیکھیں شب برات کو ابھی رو رو کر دعائیں مانگی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہماری گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، اور لوگ دعائیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ پاک میری دعا قبول فرمایا کرے۔ تو قاسم نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانے کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے حلال کھانے میں کیسی کیسی برکتیں رکھی ہیں کہ اس کا دل نور سے معمور ہو جاتا ہے۔ حلال کھانے کی برکت سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں اور بوڑھے والدین کے لیے کمانے کی خاطر نکلنے والا، رزق کی تلاش میں نکلنے والا، یہ راہ خدا میں ہے۔ اور غور کیجئے کہ اللہ کی راہ میں مال کمانے کے فضائل، حلال کمانے کے کتنے فضائل ہیں، اور واقعی جو نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر حلال روزی کے پاکیزہ اور آسان ذرائع میسر ہونے کے باوجود بھی ہم خواہ حرام ذرائع اختیار کر کے حرام کھائیں یا کھلائیں، ان کے لیے جہنم میں جانے کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال رزق کمانے اور حلال ہی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو دعوت اسلامی کا دارالفتاء اہل سنت، ان سے اسکیننگ کروا لیجئے۔ جب کاروبار کرنے لگے، دیکھیں انسان کی لائف ہے، اس کی لائف میں دو اہم موڑ آتے ہیں۔ نمبر ایک، جب وہ ذریعہ معاش اڈاپٹ کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، یہ اس کی لائف میں بڑا اہم موڑ ہوتا ہے، ساری زندگی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور دوسری جو اس کی لائف میں اہم موڑ آتا ہے وہ شادی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، گھر بنتا ہے، پھر آگے پوری فیملی بنتی ہے۔ تو لہٰذا جب بزنس کرے، نوکری کرے، کوئی اڈاپٹ کرے، تو پھر اسے شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے۔ دارالفتاء اہل سنت ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا ایک رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ نے پرنٹ کیا ہے، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول۔ اللہ کرے کہ علم حاصل کریں، نالج حاصل کریں۔ آج ادھر ادھر کا irrelevant نالج لوگ حاصل کرتے ہیں، مگر جو میرے متعلقہ ریلیونٹ نالج ہے، بدقسمتی سے ان سے ہم آج دور ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آخر زمانہ میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، اور لوگ پیٹ کی فکر میں ہر طرح سے پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے کی فکر کریں گے، ہر حلال و حرام جو ہے، ہر حلال و حرام لینے پر دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی شخص کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر، یعنی اس کی حفاظت کے خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگے گا۔ اس وقت روزگار کا حصول اللہ کو ناراض کیے بغیر نہیں ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنی بیوی بچوں کے ہاتھوں میں ہلاکت میں پڑے گا۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اگر والدین نہ ہوں گے تو اس کی ہلاکت رشتہ داریوں پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ اسے غربت پر آر دلائیں گے، وہ غربت پر تانا دیں گے، شرم دلائیں گے، اور وہ اس وقت اپنے آپ کو ہلاکت والی جگہوں پر لے جائے گا۔ تو مدنی چل کے ناظرین سے درخواست ہے، عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی کسی کو غربت کا تانا نہ دیں، کسی کو مال کی کمی کا تانا نہ دیں، کسی کو چھوٹے گھر کا تانا نہ دیں، کسی کو کرائے کے گھر کا تانا نہ دیں، کسی کو پرانے کپڑوں کا تانا نہ دیں، کیا پتا اس کے پاس نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر امیر اور غریب ان دونوں کے اعمال برابر ہوئے تو قیامت کے دن غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حلال روزی کمانے کے، جی ہاں، جو حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوگا اللہ کے اتنا قریب ہوگا،
تو لہٰذا حلال. ایک اور لوگ ہے، ایک اور بات ہے کہ بعض لوگ دعوتوں میں گھس جاتے ہیں. کہیں دیکھا ولیمے کی دعوت ہے، بغیر پوچھے گھس گئے. کہیں کھانے کی دعوت ہے، بغیر پوچھے چلے گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بغیر دعوت کے کسی دعوت میں گھسا وہ چور بن کے گھسا اور غارت گیری کر کے باہر نکلا. تو بغیر اجازت دعوت کے جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بغیر اجازت کسی کی چیز کھا لینا. بعض لوگ ریڈیو پہ کھڑے ہوتے ہیں، سامان لینے دکانوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جتنی خرید رہے ہیں اس منہ میں اٹھا کے ڈالتے ہیں بغیر اجازت، بغیر پوچھے. لوگوں کی چیزیں بغیر اجازت لے لیتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جناب سے حلال روزی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حلال کا رزق عطا فرمائے اور ہم سب کو رزق حرام سے بچائے. میری آپ سے درخواست ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت زکوٰۃ کورس ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت تجارت کورس ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت دارالافتاء اہل سنت ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے سلسلے، اور پھر آگے پورے مہینے کا اعتکاف بھی ہے. آئیے نا دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی ماحول میں رہیں، اعتکاف کریں، دعوت اسلامی کے ساتھ علم حاصل کریں. انشاءاللہ عز و جل حلال اور حرام کا فرق واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں حلال روزی کمانے اور حلال ہی کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اولاد کو حرام رزق سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. میرا عمل ہے سیاہ نامہ، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا. مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا. پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں. پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں. معاف کرنا شیار تیرا، معاف کرنا شیار تیرا. مجھے خدایا معاف کر دے. نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش، کرم کی بارش کی کر نوازش. نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش، کرم کی بارش کی کر
نوازش میں آب بخشش کا ہوں پیاسا، میں آب بخشش کا ہوں پیاسا، مجھے خدایا موافق دے، یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے، کھڑا اجاگر درے حرم پر، یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے، کھڑا اجاگر درے حرم پر، نبی دے بخشش کا دے اشارہ، نبی دے بخشش کا دے اشارہ، مجھے خدایا موافق دے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ تیرے بندے حاضر ہیں مولا، شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے، شب برات گزر جانے کے بعد مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس شب برات میں ہمارے لیے کیا لکھ دیا گیا۔ ہمارے لیے فرشتوں کو زندہ رہنے والوں یا مرنے والوں کی فہرست میں نام دے دیا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ رزق میں وسعت دینے والوں کی لسٹ میں نام لکھا گیا یا رزق کی تنگی پانے والوں میں نام لکھ دیا گیا، عافیت پانے والوں میں لکھ دیا گیا یا مصیبتوں والوں میں لکھ دیا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم مولا، ہمیں نہیں معلوم، تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہماری بری تقدیروں کو اچھی تقدیر سے بدل دے۔ یا اللہ اے مالک و مولا، تو اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے مولا، تو نے ہی قرآن میں فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ یا اللہ اے مالک و مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا تیرے بندے حاضر ہے۔ یا اللہ نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول مدنی چینل کے ذریعے دعاؤں میں شامل ہوں گے، مولا سب کی جائز مرادوں پر نظر رحمت فرما۔ یا اللہ اے مولا ایک لمحے کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا، ایک لمحے کے لیے بھی عذاب جہنم نہ دینا۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا۔ یا اللہ جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دعا میں شریک ہیں، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں بیمار ہیں مولا صحت و سلامتی عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے بچوں کی خیر فرما، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد چاہتے ہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار نصیب فرما، اسی سال نصیب فرما، ہمیں بار بار میٹھا مدینہ چومنا ہمارا مقدر بنا دے۔
یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، وباؤں، نظر بد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل اے مولا ان قریب ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، مولا ماہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھنا، یا اللہ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق دے دینا، یا اللہ خوشی کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق دے دینا، تلاوت قرآن کی سعادت دے دینا۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رمضان کے تعظیم کی نیت سے شعبان ہی میں روزے رکھا کرتے تھے، مولا ہمیں بھی شعبان میں نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اے تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم نے حلال روزی کے بارے میں سنا، مولا رزق حلال کی وسعت عطا فرما، ہم سب کو رزق حرام سے بچا۔ یا اللہ حلال روزی اتنی عطا فرما کہ حرام کی طرف توجہ بھی نہ جائے۔ یا اللہ عز و جل اے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا جو حرام روزی کی لت میں پھنسے ہیں مولا انہیں نجات عطا فرما، رہائی عطا فرما، انہیں حلال کی روزی عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ دعوت اسلامی کی خیر فرما، دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، آپ کا سایہ عاطفت دعوت اسلامی والوں پر دراز فرما۔ یا اللہ جو دعوت اسلامی کا دینی کام کر رہے ہیں یا اللہ کر رہی ہیں ان سب کو برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، اسی اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ عز و جل اے مولا یہاں جو عاشقان رسول شاد باغ لاہور میں موجود ہے مولا ان کی دلی مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں برکتیں دے دے، ہم سب کو مرشد پاک کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا اللہ اے مالک و مولا اے مالک و مولا شب برات میں ابھی توبہ کی تھی مولا ہمیں پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ بھی شب برات میں نیت کی تھی مولا تیرے گناہ تیری نافرمانیاں نہیں کریں گے، یا اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے۔ مولا بھی شب برات میں نیت کی تھی ہم نیک کام کریں گے، یا اللہ ہمیں نیکیوں میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ یا اللہ عز و جل اے مولا کبھی جھگڑے میں نہ پڑیں، کبھی لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ یا اللہ ہمیں نرم بنا دے، حسن اخلاق کا پیکر بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو عاشقان رسول لاہور میں ہیں تو لاہور کے عاشقان رسول کے لیے افطار کا وقت ہو گیا ہے، جن اسلامی بھائیوں نے روزہ رکھا ہے وہ افطار فرما لیں۔ جو عاشقان رسول روزے سے ہیں شعبان المعظم کے لاہور میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، افطار فرما لیجئے۔ مسلمان ہے اتار تیری عطا سے کوئی مان پر ہاتھ مایا الہی۔ کنیز فاطمہ آرام سے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ایسا کرنے سے گھر والے